العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأوليائه الكاملين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امدادكم ازرم جو غم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد علم و عمل و عافیت رفع صراط مستقیم پھر رب الافضل پیارے پیشوا کے واسطے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم کر کرم یا کرما والے تو خدا کے واسطے محمد سر وحدت ہے کوئی رمزوں کی کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے. یا من بدا و جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس تو رافضہ ما ہی مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سید الکونین یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الدارین یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين. حمد و ثنا و بعد نہایت ہی عزت و ادب و احترام دلائے پیر طریقہ راہبر شریعت پروردہ ابوش عنایت ولی کامل صاحبزادہ الحاج پیر غلام مرتضیٰ گولڑوی صاحب لازالت شموس افرانی برادران طریقت نوجوان ساتھیوں عزیز دوستوں علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان آج ساڑی بڑی خوش قسمتی اور ساڑا مقدر آج بڑے بامی عروج دے ہوتے کہ رب کائنات جل جلالہ امن والہ آزم شانہ میں اپنے فضل و کرم دے نال سانو ایک اللہ دے ولی کامل دے عرص مبارک دے وچ اللہ وعدہ اولا شریک نے عام دی سعادت عطا فرمائی. اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ و امن والہ حضور قدوۃ السالکین حجت الکاملین زبدۃ العارفین عمدۃ الصالحین
خواجہ خواجگان خواجہ شمس الفتح حضور بابا جی پیر عبدالخالق چشتی گولڑوی قادری نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم آپ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور اللہ وعدہ اللہ شریف جتنے دوست آج حضرت صاحب دے عرص مبارک دے وچ آئے نے، اللہ کریم ساڈیاں سب دیاں خالی چولیاں اپنی رحمت نال معمور فرمائے۔ آپا صاحب عرص دا ذرا تذکرہ کرنا ہے۔ قاری مشتاق احمد نقشبندی صاحب لاہور والے وہ فرماتے نے کہ میں آستانہ علی حضرت کرما والا شریف سٹیج سیکٹری کردہ ہوں سا، بابا جی پیر سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت صاحب پاک کرما والے انہوں نے چھوٹے صاحب زادے، آپ نے کوئی بھی محفل ہونی، کسی شخصیت دی کوئی عرص مبارک دی تقریب ہونی، آپ فرمایا کرتے سن قاری صاحب قرآن و حدیث بھی بیان کریا کرو، نال صاحب عرص دا تذکرہ بھی کریا کرو، مسئلے مسائل بھی بیان کریا کرو، نال فرمایا کہ صاحب عرص صاحب مزاج دا تذکرہ بھی کریا کرو۔ آپ فرما دینے کہ میں دل دے میں سوچتا صاحب پتہ نہیں آپ کیوں فرما دینے بار بار کہ صاحب عرص دا ذکر کریا کرو، صاحب عرص یاد کریا کرو۔ ایک دن آپ نے فرمایا لوگ قاری صاحب تساں سوچتے ہو گے کہ میں نو ہر مرتبہ یہی فرما دینے پیر صاحب کہ صاحب عرص دا تذکرہ کریا کرو، صاحب عرص نو یاد کریا کرو۔ فرمایا قاری صاحب میں اس واسطے کہنا کیونکہ جندہ عرص ہوگے عرص والا فرمایا بذات خود آپ دی اس محفل دے وچ موجود ہوں گے، عرص والا اس محفل دے اندر موجود ہوں گے۔ اور ساتھ سانے صاحبان ذوق سلیم حضور بابا جی خواجہ شمس الفتح رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی حیات مبارکہ دے ہوتے تذکرہ حیات و کرامات جڑی کتاب لکھی گئی ہے اندھا اگر تسا مطالعہ فرما کے دیکھو آپ کو سوال کیتا گیا کہ اللہ دا ولی جدو وصال کر جائے، جدو اللہ دے ولی دا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، دنیا تو ٹر جائے تے بابا جی اندھا پھر ولی دا فیض کٹ جاندہ ہے یا بڑھ جاندہ ہے؟ او کما کال تو آپ نے فرمایا بے لیا جدو تک ولی زندہ ہوتا ہے شریعت دی قید دے وچ فرمایا مقید ہوتا ہے، جدو فرمایا بندہ دنیا تو ٹر جاندہ ہے اللہ دا فرمایا شریعت دیا حدہ دے وچوں فرمایا باہر ہو جاندہ ہے، فرمایا وصال تو بعد انہا فیض بھی بڑھ جاندہ ہے تے کمالات بھی اللہ بڑھا جاندہ ہے۔ اسے واسطے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب لگا ہوا تفسیر مظہری میں آپ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ۔ اس آیت مبارکہ دے ماتحت آپ فرماتے ہیں يَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءُهُمْ وَيَدْمُرُونَ آدَاؤُهُمْ۔ ان دے تو ایک اعلان پہلے آپ نے لکھے ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ۔ فرمایا اللہ کے ولی مرتے نہیں، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا نا دنیا سجن المؤمن، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، فرمایا ہن وہ آزاد نے، انہاں دی روح آزاد نے، ینصرون اولیاءہم، فرمایا اللہ دے ولی وصال تو بعد آپ دے مریداں دی فرمایا مشکل کشائی فرما دے، انہاں دی حاجت روائی کر دیں، ینصرون وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں۔ معلوم ہویا رب کائنات جل جلالہ من والہ نے خالق کائنات نے آپ دے ولیاں نو ایک طاقت عطا فرمائی۔ اللہ دا ولی زمین دے اتے ہوئے تاوی امداد کرتا ہے، بزار دے بٹ ٹر جائے تاوی اللہ دا ولی امداد کرتا ہے۔ اور مرشد دی بڑی ضرورت ہے، بغیر مرشد دے کوئی چارہ نہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما جے، ایک آدمی نے درزی بننا ہوئے نا کہ کیا بندہ پڑھ کے درزی بن سکتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما جے، میں بابا جی سرکار دی قدمہ کھڑا ہو کے ذمہ داری نال بات عرض کر رہے ہیں۔ وہ بھائی جان پریکٹیکل جب تک نہیں کرے گا انہی دیر تک بندہ درزی نہیں بن سکتا۔ کوئی بندہ کتاباں تے پڑھ کے ڈرائیور بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔
جب تک کسی ڈرائیور دا شاگرد نہ بنے بندہ ڈرائیور بن نہیں سکتا. جی بندہ کرے کریمہ تو لے کے بخاری شریف تک کتاباں لے کے دن رات 24 گھنٹے انہاں دا مطالعہ کردا رہے سامعین سی وقار انہوں درا بھائی ادرے وہ دی گردان تے دور دی بات ہے. کریمہ بخشائے بارے حال وہاں دی سمجھ نہیں آ رہی. سامعین سی وقار معلوم ہویا عالم دین بنن دے واسطے عالم دین دے کولے جانا ضروری ہے. حافظ قرآن بنن دے واسطے حافظ قرآن قاری قرآن دے کولے جانا ضروری ہے. درجی بنن دے واسطے کسی درجی دا شاگرد ہونا ضروری ہے. ڈرائیور بنن دے واسطے کسی ڈرائیور دا شاگرد ہونا ضروری ہے. اسی طرح اللہ دا ولی بنن دے واسطے اللہ دے ولی دا مرید ہونا ضروری ہے. اللہ دے ولی دا مرید ہونا. اس طرح بندہ کتاباں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا. اس طرح بندہ کرے بیٹھ کے درزی نہیں بن سکتا. بندہ ڈرائیور نہیں بن سکتا. کہ بیلیو اگر بندہ کسی استاد تو بغیر گڈی دا ڈرائیور نہیں بن سکتا کسی کامل تو بغیر بندہ ولی کامل کیویں بن سکتا ہے. اس واسطے ساڈا عقیدہ ایسی کہنی ہے کہ اللہ اللہ ہے کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ جب تک بندہ عالم دین دے کول نہ جائے عالم دین نہیں بن سکتا. درزی دا شاگرد نہ بنے بندہ دوستان محترم ٹیلر ماسٹر نہیں بن سکتا. اگر بندہ کسی ڈرائیور دی شاگردی اختیار نہ کرے بندہ گڈی نہیں چلا سکتا. سامعین سی وقار بندے نو ماسٹر بنن دے واسطے کسی پروفیسر دا شاگرد بننا پائے گا. انسان نو ایم فل کرن دے واسطے کسی پی ایچ ڈی پروفیسر ڈاکٹر دا شاگرد بننا پائے گا. اسی طرح بندے نو روحانی مقام حاصل کرنے واسطے کسی روحانیت والے دے در دے اتے جانا پوے گا. اسی واسطے بابا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پیر را باکوزی کے پیری سفر پھڑ لے کی کر لے ساڑھے کچھے پکیا لیکن وہ کہندے نے پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو چھوڑ کے. فرمایا کہ پیر را باگزی کوئی پیر اختیار کر کہ بے پیر ہی سفر کیونکہ بغیر پیر دے یہ جڑا تیرا زندگی دا سفر ہے تیرا شریعت والا سفر تیرا دنیا والا سفر تیرا جڑا فرمایا کہ حیات زیست والا سفر ہے. خوف و خطر دے نال خوف دے نال تے خطریاں دے نال پرے آئے. ایک پاسے شیطان آپ دے شکنجے لگا کے بیٹھا ہے دوجے پاسے نفس انسان کو گمراہ کرن دے واسطے جگہ جگہ دے ہوتے جال بچھاتا ہے. انسان دا نفس بھی انسان دا دشمن ہے شیطان بھی انسان دا دشمن ہے. فرمایا اگر انسان نے شیطان تے نفس دیا شرارتاں تو بچنا ہے فرمایا اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ آ جاوے کیونکہ فرمایا اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ آنا تیرا کام ہے تینوں گناہاں تو پاک کرنا خالق کائنات دا کام ہے. یہ پیرم جیسا پڑھ رہے سن نا یک زمانہ صحبت اولیاء مرحوم فرما دینے ایک لحظہ ولی دی سنگت اختیار کرنا ایک کڑی اللہ دی ولی دی محفل دے وچ بیٹھ جانا. فرمایا کہ چند کڑیاں اللہ دے ولی دی فرمایا محفل دے وچ جڑا بندہ بیٹھ جاندا ہے اللہ انہوں ثواب کی عطا فرماندا ہے. فرمایا بہتر از 100 سالہ قاتیں میرے 100 سال
دی بیریا 100 سالہ بیریا عبادت دے نالو اللہ دے ولی دی محفل چند کڑیاں بہن افضل ہے توجہ فرمانا دوستان محترم دور دراز تو لوگ آئے نے دوستان محترم پتہ نہیں کتوں دوستان محترم لوگ چل کے آئے نے بحرین تک تو لوگ تشریف لے کے آئے نے ذرا توجہ فرمانا ایک بندہ ایک مہینہ عبادت کرتا ہے ایک بندہ ایک سال کرتا ہے ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا ہے بابا روح فرماتے نے 100 سال عبادت کرنے والا ایک پاسے اللہ دے ولی دی بارگاہ میں ایک گھڑی بیٹھن والا ایک پاسے اللہ پاک ولی دی محفل سے بیٹھن والے نو 100 سال عبادت کرنے والے بندے نالوں زیادہ ثواب عطا فرما چھڑتا ہے 100 سال دی عبادت لگا زیادہ ثواب اگر مسئلہ شریف پڑھ کے دیکھو نا بابا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مرشد کامل پکڑن دے بارے بڑی آپ نے شدت نال آپ نے شد و مد نال آپ نے بیان فرمایا حکایات مسالہ بیان فرمائیوں نے بہت سارے دلائل قائم کیتے ہیں سامعین زیوکار ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے اللہ دے ولی تو بغیر بندہ جب تک کسی ولی دا دامن نہیں تھام لیتا اونی دیر تک قرب خدا نہ حاصل کر سکتا ہے نہ انہوں حاصل ہو سکتا ہے نہ انہوں قرب خدا مل سکتا ہے نہ اس بندے کو عشق مصطفیٰ مل سکتا ہے قرب خدا دے واسطے عشق مصطفیٰ دے واسطے ضروری ہے کسی اللہ والی دے اتھا دے وچ بندہ ہاتھ دے لوے سامعین زیوکار بابا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھے ہے آپ فرماتے ہیں ایک بندہ جنگل چ بکریاں چلا رہا ہے بکریاں چلان تو بعد یہ صرف شام دا ٹائم ہویا بکریاں لے کے آپ دے گھر جا رہا ہے شام دا ٹائم ہویا ایک بکری اچڑ دے نالوں جدا ہو جاتی ہے ریوڑ دے نالوں علیحدہ ہو جاتی ہے جیڑی بکری ریوڑ تو جدا ہو جائے وہ بگیاڑ دا شکار ہو جاتی ہے انہیں ایک بگیاڑ بھی وہ بھی کھات لگا کے سویر دا انتظار کر رہے ہیں کیڑا بیلا ہوئے کوئی بکری سیٹ لے جاوے تے میں شکار کرا اللہ نے انہی دعا قبول کی تھی بکری سیٹ دے ہوتے بگیار بکری دے پیچھے اگے اگے بکری جا رہی ہے پیچھے پیچھے بیڑیا جا رہا ہے ادھر بکریاں والے نے آدھیاں بکریاں نو اکٹھیاں کر لیا آپ دے گھر بکریاں لے کے جاندہ پہ آئے دوستان محترم توجہ فرمانا جیسے ہم آپ دے گھر ادھروں بندہ پہنچے آئے ادھر اگے بکری دے پیچھے پیچھے بگیاڑے سامنے آگی دلدل بکری نے چھال ماری دلدل دے وچ جا کے تنس گئی پیچھوں بگیاڑ نے بھی چھال ماری چونکہ ان دی سپیڈ زیادہ ہے ان دی رفتار زیادہ وہ چند قدم بکری تو اگے جا کے ڈگ پہ آئے جیسے ہم بکری بھی پھنس گئی بگیار تھوڑا اگے جا کے پھنس گیا ہے بابا روم رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماندے نے جدوں بگیار دلدل وچ پھسیا بکری نے ہسنا شروع کر چھڑیا بکری نے ہسنا شروع کر دیتا بکری ہسن لگ گئی ان بگیار نے پوچھا انہیں کیا بھائی پھسے دوویں پئے ہیں ہسنی کیوں پئے ہیں یہ تم ہی دلدل پھسے ہیں میں بھی پھسے ہیں اچھا بندہ پانی میں جاوے یا ہاتھ پیر مارے تے جلدی باہر آ گئے دلدل دے وچ اللہ نہ کرے جو کوئی پھس جاوے تے جے بندہ مارے نا ہاتھ پیر تے تھلے ہی جاندا ہے ان بگیار کہندا ہسنا انہیں کیا کیوں کہندا تو ہسنی ہے ہلنی نہیں ہے میں چھیتی تھلے جانا پیا کیونکہ بکریاں کھا کھا کے بڑا پھٹے ہے بڑا وزن بڑے ہے کہہ لگا تم ہی پھس گئی ہے میں بھی پھس گیا وا ہسنی کیوں پئی ہے بکری کہندی ہے میں خوش اس واسطے پئی ہونی ہن میرا مالک کرے پہنچ گیا ہوے گا انہیں گنتی شروع کر دیتی ہوے گی جس سے مینوں موجود نہیں پاوے گا تلاش کردہ آوے گا مینوں کڈ کے لے جاوے گا ہسنی تا اس واسطے پیا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں تینوں کون بچائے گا بابا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے قیامت دا میدان ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا الیوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابیہ و صاحبتی و بنیہ لکل امرئ منہم شأن فرمایا جب آپ بیٹے تو جدا ہو جائے گا یا پھر المرء من اخیہ آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا یا پھر فرار حاصل کرے گا
آدھے پرانو وے کے ناس جائے گا با امی ماں نو بیٹا ویکھے گا ماں نو سیانے گا نہیں دوڑے گا بابی ہے سکا بیٹا یا دے باپ نو وے کے نسے گا کتے آج نیکی نام مانگ لوے وسائبتی و بنی آج بیوی نو خامد پھول جاوے گا آج بچے یاد نہیں رہن گے فرمایا لخلہ یومئذ بعد لبعد عدو إلا المتقین سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا گوڑے سجن اخل الاخلاء خلیل ان کی جمع ہے فرمایا کہ گوڑے سجن لنگوٹی یار فرمایا بعدون بعد نادو ایک دوے دے دشمن بن جان گے بلکہ قرآن پڑھ کے دیکھو یہود الظالم فرمایا ظالم آپ دے ہتھانوں کٹے گا چک وٹے گا نالے آکھے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا آش میں فلانے بندے نوادہ بیلینا بناندہ ان دی وجہ تو آج میں عذاب الہی دا شکار ہونے والا اللہ دا عذاب میرے پہ بھی آنے والا ہے سامعین عزیز وقار میرے بابا جی سرکار دور سے مبارک رچانے والے قیامت دا دے آ رہا ہے آج سکی ماں بیٹے دے کام نہیں آ رہی آج باپ کام نہیں آ رہا آج پتر کام نہیں آ رہا آج تیری بیوی تیرے کام نہیں آ رہی آج یار سنگی ساتھی چھڑ گئے نے سارے چھڑ گئے نے مولا پھر کون سانو ہوتے سنبھالے گا فرمایا الا المتقین اگر کوئی تیرا فرمایا تے سہارا بنے گا تے میرے بلی تیرا سہارا بنے گے فرمایا بلی تیرا سہارا بن گے امنا والے لنگ پار جانے غافل ہوتے کھا دے غلام فریدہ ڈبنے نہیں دے ہوندے کامل پیر جنا دے غلام فریدہ کامل پیر جنا دے دوستان محترم ذرا توجہ فرمانا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ دے کو ڈرو وکونوا مع الصادقین یہ فرمایا سچیاں دی سنگت اختیار کر لو حکم کنانو ہے ایمان والے کنانو حکم ہے بولو ایمان والا بولے کنا حکم ہے ایمان والے یا اللہ کی حکم ہے فرمایا میرے کو ڈرو اتقوا اللہ اللہ دی کو ڈرو پرہیزگاری اختیار کرو تقوی اختیار کرو یا اللہ جی پرہیزگار بن جاؤں گے کہ کیا ساڑھی نجات ہو جائے گی کیا یا اللہ سی بخشے جاؤں گے کیا قبر کے حشر دے عذاب تو بچ جاؤں گے کیا پن صلات تو سلامتی نال گزر کے جنت ٹر جاؤں گے فرمایا کہ نہیں یا اللہ کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ فرمایا کامیابی لینا چاہتے جے اللہ دی رضا لینا چاہتے جے اگر اللہ دی عذاب کو بچنا چاہنا ہے فرمایا کسے سچے دے سنگ لگ جا کسے ولی دے لڑ لگ جا کسے ولی دی سنگت اختیار کر لے کسے ولی دی نسبت اختیار کر لے دوستان محترم بیماران دیوبند حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق وچ لکھ دینے من ارادہ ان یجلس مع اللہ تو بندیاں دا پیر کہندا ہے جیڑا بندہ چاہندا نا میں اللہ دے نال بواں کیسی گل ہے جے میں اللہ حضرت دی گل کراں ہو سکدا کوئی بندہ فتوی لا دے تاجدار گولا دی بات ہو سکدا ہے کسی قادیانی نوں تکلیف ہو جاوے اپا بات کرنی انہاں دے گھر دی او کہندا ہے من ارادہ
जो इरादा रखता हूँ। मन जड़ा बंदा इरादा का माना इरादा है, मन अरादा जड़ा बंदा इरादा करता है किस चीज का, फरमाया अल्लाह दे नाल मजलिस करन दा, अल्लाह दी बारगाह दे विच अल्लाह दे नाल बैठन दा इरादा करदा है। फल यजलिस मा आलिम तसव्वुफ, ओनू चाहीदा है अल्लाह दे वली दे कोल बैठ जावे, इंजे जिवें अल्लाह दे कोले बैठ गया है, इंजे जिवें अल्लाह दे कोले। बाबा रूम अगर कह दे पीरे कामिल सूरत से लैला, पीरे कामिल सूरत से लैला, यानी दी दे पीर दी दे किबरिया, अल्लाह दे वली दी बैठ जेड़ा बंदा महफिल च बैठदा है जिवें अल्लाह दी महफिल दे विच बैठ गया है, वली नूं तकिया इंजे जिवें ओने अल्लाह नूं तक लिया है। पता चलिया है जेड़ा वली दा बन जांदा है अल्लाह दा बन जांदा है, जिंदे ते वली राजी ओंदे ते खुदा राजी, जिंदे ते वली नाराज हो जांदा है ओंदे ते खुदा नाराज हो जांदा है। मालूम होया है अल्लाह नूं राजी करन दे वास्ते पहले वलियां नूं राजी करना पवेगा, पहले वलियां नूं। अच्छा ते वली राजी किवें होंदे ने? वली पैसे नाल राजी होंदे ने ना, गानियां दे नाल, खल्लां दे नाल, दुनियावी साजो सामान दे नाल ना ना। अल्लाह दा वली राजी हुंदा है जे मरीद उनदी गल मने। वली फरमावे पुत्र 5 नमाज़ां पढ़नियां ने, मरीद नूं चाहिदा फिर 5 नमाज़ां पढ़ो। वली फरमावे साहिब निसाब ज़कात देवो, ओ बंदा को ज़कात देवे। फरमाया अल मुरीदु ला युरीदु इल्ला अल्लाह, मुरीद किसे कहते हैं? तो मैं मुरीद वो होता है जिसका कोई इरादा ही ना हो। तो मैं जिन्हें वसाल मुर्दे नूं गुसल देंदा है, जिधर चाहे फेर देवे, इस तरह मुर्दा बन जा वली दे सामने, जिधर वली फेरता जावे फेरता जा, जे कवे खड़ा हो जा खड़ा हो जा, जे कवे बैठ जा ते बैठ जा, जे वली कवे कुरान पढ़ तू भी कुरान पढ़, जे कवे बेटा नफल पढ़ ले तू नफल पढ़, जिवें कहंदा जावे करदा जा। फरमाया अल्लाह तक तू पहुंच जावे। ओ वली दी बारगाह दे विच आना ये जरूरी है। जेड़े बेली मुरीद नहीं होए, खास तौर पे इस आज दी निशस्त के अंदर जितने भी दोस्त तशरीफ फरमा ने, नौजवान अच्छे पक्के दे विचों काफी नौजवान तशरीफ लेके आए ने माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन्हां सारियां नूं सही अकीदा अता फरमाए इस वली कामिल दे मिज़ार दा सदका। सामने सी वकार तवज्जो फरमाना, हज़रत बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा फतवा है, आप फरमाते ने जिस बंदे दा कोई मुर्शिद ना हो, मल्लम यकुल्लहु शैखुन फकाना शैखु शैतान, मैं उनका मुर्शिद शैतान हुंदा जी। हुण तुसीं आप हिसाब ला लो कि बेमुर्शिदा बंदा जिहड़ा है उनका पीर शैतान है। सामने सी वकार फरमाया कि उनका मुर्शिद शैतान है, इस वास्ते शैतान तो बचना है ते अल्लाह वाले दे हत्थां दे विच हत्थ देना पै जाएगा। सामने सी वकार तवज्जो फरमाना, बात अर्ज कर रहा सा जरूरत मुर्शिद के बारे। रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु व अमन वालुहु ने आपने बलियां नूं आप दी जात दा मजहर बनाया है। की बनाया बोलो? मजहर। की बनाया बोलो? ए देखो तुसीं मेहंदी देखी होगी, सबज रंग का पौधा होंदा है, तोड़ लो सुका लो फिर भी सबज, ओनू पीस लो सबज, उहदे च पानी पा के ओनू जनाब उहदा पेस्ट बना लो, गुन लवो गो लवो, मैं कि फिर भी सबज है, हत्थां ते ला लिया ते फिर भी सबज। हुण जिस टाइम सुक गई है ओनू उतार देवो, हुण उतरदी पई जनाब, हुण पत्ते होंदे सबज, बूटा सबज, तोड़िया सबज, पीसिया सबज, भें दिता सबज, लगा लिया फिर भी सबज, धोने पाइया फिर भी सबज। जो सारा हाथ धुप जाता है थल्लों सुरख जिहड़ा ये कितों निकल आता है? पत्ते सबज, जो देखो समझ ही समझ, ये सूरज कितों निकल आया? दोस्ताने मोहतरम फरमाया ये शीशे पे लाओ, मेहंदी ला दो, रंग चढ़ जाएगा। बोलो बड़ा साफ शफाफ है, क्योंकि मजहर नहीं है। फरमाया मजहर हाथ है, इतने फरमाया आके नजर आता है। फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल मिलारा रहनुमा, या अल्लाह की जात के मजहर होते हैं, खुदा भी नहीं जुदा भी नहीं।
فرمایا کہ اے اللہ دے فرمایا شریک بھی نہیں نے اللہ تو جدا بھی نہیں نے فرمایا من دون اللہ اور ہے اولیاء اللہ اور ہے اللہ دے ولی دی بارگاہ آ جاؤ تو رب مل جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان اولیاء آستانہ علیہ مہرآباد شریف آستانہ علیہ گولڈا شریف آپ صاحب رشدی ہماری سرکار دی کرامت عرض کر کے بھی اجازت محبت اللہ فرماؤ سبحان اللہ حاجی منشی محمد ابراہیم وہ فرماتے ہیں کہ آپ بابا جی خدمت الصالحین حجت القابلین حضور خواجہ شمس الفتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے وطن واپس جا رہے سن آپ فرماتے ہیں میں آپ دے نال سا حاجی محمد دوستان محترم منشی ابراہیم کہندے میں بابا جی سرکار دے نال سا حاجی محمد اسماعیل بھی نالے حضرت خواجہ صاحب کی بلا کوڑی دے اتے سوار نے اسیمہ حبیبہ با جا رہے سا اجے رستے میں جانے پہیا حضرت پیر عبدالخالق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زبان تے جاری ہویا سبحان اللہ آپ نے پھر فرمایا سبحان اللہ کی فرمایا بولو بڑے بابے نے کی فرمایا بولو بولو آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ تو سبھی کہو سبحان اللہ پھر فرمایا سبحان اللہ اساں بڑے حیران ہویا نہ کوئی گل بات پیش آئی ہے نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے اساں سفر کردے جا رہے ہیں اچانک آپ دے لباں دے تے ہونٹاں دی آواز آئی ہے سبحان اللہ پتہ چلیا ہے اللہ دے بڑیاں دا وظیفہ سبحان اللہ ہے سامنے زیوکار یہ سب سبحان اللہ آپ دے لباں دے وچوں نکلیا ہونٹاں جو جدا ہویا اساں حیران ہو گیا آپ نے فرمایا ملک شہر تے اللہ دا کرم ہو گیا ہے ملک شہر تے ایسے پھردی گل ہے ہاں جی اور ملک شہر تے اللہ دا کرم ہو گیا وہ مثال فرما گیا سر ملک صاحب اچھا ملک شہر تے اوسی بڑے حیران ہوئے ہوتے مثال کر گئے نے آپ کوڑی تے سوار نے فرمایا ملک شہر تے اللہ دا کرم سرکار کیویں فرمایا میں دیکھیا چولہے دے وچ تے ہوراں دا چولہا پئیاں چلا دیا نے چولہے دے وچ نے تے ہوراں چولہا چلا رہی نے سامنے ذکر مرید دا مثال ہو گیا ہے مرید قبر دے وچ 20 سال زمین دے ہوتے ہیں کوڑی دی پشت تے سوار نے دو بندے گواہ نے دو میں حاجی صاحب دو میں پنجی چاک شریف دے سامنے ذکر سننا وہ کہندے ایسا جیسا کیا سرکار کیویں کرم ہویا فرمایا ملک شہرہ چولہے دے وچ انہاں دے چولہے نوں چلا رہی نے سامنے ذکر پتہ چلیا کوڑی دی کانڈ تے سوار نے تے قبراں دے حالات دا پتہ چل رہا ہے جیڑا پیر زمین تے رہ کے قبراں دے حالات جاندا ہے وہ قبر پاک وچ جان کے زمین والیاں دے حالات نوں بھی جاندا ہے اندے نال ملدی جلدی ایک اور روایت اور اس کرامت دے راوی ساڈے بابا جی سرکار ایک کتاب ہے تذکرہ حیات و کرام کرامات آپ کی سیرت مبارکہ تے بڑی لازوال بے مثال کتاب ہے سامنے سرکار اون دے حوالے دے نال بابا جی سرکار خود تشریف فرما نے کتاب بھی موجود ہے کوئی بندہ دیکھنا چاہے کتاب خاص آ کر کتاب کی لوڑ کوئی نہیں کتاب والے موجود ہیں سامنے سرکار سننا ایک دن آپ سرکار قبرستان دے وچ 9 بجے دا ٹائم منشی ابراہیم کہنے لگا مینوں میرے نوکر نے آکھیا لگتا ہے اج بابے ہونی قبرستان دے وچ کچے پکے دے نمازی میرے دسدے نے کہ آپ تشریف لے کے آندے سن کچے پکے تے دن دے ٹائم آپ نے فیض عطا کرنا مریدین نوں زیادہ تر مسجد دے وچ آپ تشریف فرما ہوندے سن تے یار رات دا ٹائم ہویا عشاء پڑھ کے تے بابے قبرستان دے وچ سبحان اللہ موتو قبل ان تموتو دوستانے محترم قبرستان دے اندر وہ کہنے لگے اج بابے جنے قبرستان دے وچ نے
منشی محمد ابراہیم حاجی صاحب کہندے نے میں زمین واندے پیسا تھکیا نو تے کہندے نوکر نو کیا تو حل چلا تے میں بابیاں دے کولے جانا کہندے میں پیچھے جا کھڑا ہو گیا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بابے ماشاءاللہ کھڑے قبر دے ہوتے میں تھک گیا بیٹھ گیا اس سے میں بیٹھ گیا نا چھٹ کے بعد تھکاوٹ دور ہوئی میں پھر کھڑا ہو گیا 10-15 منٹ میں پھر کھلوتا کہ بابے بیٹھ جان گے فرماندے میں پھر تھک گیا آپ لوگ بھی کھڑے 2-3 بجے نے کیتا نا بالآخر کافی دیر تو بعد آپ فرمان لگے اے ترخانی نو قبر عذاب ہوگا ہے اور فرمایا کہ اے ترخانی آپ دے خامن نو گالا کر دی سی اندی زبان تے لوہے دا کڑا لگایا گیا ہے لوہے دا کڑا پنجی چاک شریف دی گل ہے اسے پنجی چاک دی گل ہے سامعین زی وقار توجہ فرمانا آخری جملے تے مفہوم عرض کر کے اجازت سامعین زی وقار اول تو لے کے آخر تک سارے بیلی دل دا تعویز بنا لینا ساڈا عقیدہ اور ایمان دوستان محترم اس بات ہوتے ہیں رب کائنات نے آپ دے ولیاں نو کشف قبور بھی عطا فرمایا ہے کشف قلوب بھی عطا فرمایا ہے سامعین زی وقار آپ نے فرمایا اے آپ دے خامد نو گالا کر دی سی فرمایا اللہ نے دی زبان دوتے فرمایا لوہے دا کڑا ڈال دیتا ہے سامعین زی وقار وہ بیلی کہنے میں بڑا پریشان ہویا کارے آ گیا کرامت بڑی طویل ہے میں مختصر عرض کرا گا فرماتے میں کار آ کے سوچنا شروع کر دیتا کیڑی ترخانی کیسا عذاب اندہ خامت پتہ نہیں کون ہوئے گا جنہوں گالا نکال دیئے کیونکہ بابیاں دیت پینڈ ویچ تشریف لے کے آن تو پہلے دیو قبر سی سامعین زی وقار بیلی ابراہیم فرماتے نے ایک دن میں چل رہا قبرستان دے کو لے گیا اسے مائی دی قبر دے ہوتے ایک بچہ بیٹھا ہے اس پردہ پڑھاندہ پہ فاتحہ خانی کردہ پہ آئے اس بچے دے کولے جا کے آکھیا بیٹا دس ایک قبر والی تیری ماں ہے یا تیری بہن ہے اور نوجوان بچہ کہنے لگا بابا جی اے میری ماں دی قبر ہے انہاں پوچھیا تہاڈا گھر کتے کہنے لگا کے پلاٹ کیڑی جگہ تے قبر بنی ہے تھے رہائش کے پلاٹ اصل دے وچ کے پلاٹ ایل پلاٹ نارو کی ٹھٹھا اے سکھان دے پھر سن اے پنجی چاک مسلمان دا پھر سی وہ آدھے مردے ساٹھ دسانے تھے قبرستان سے اس واسطے کے پلاٹ آلیا نے اے تھے اس ترخان انہوں دی قوم سی انہوں نے آدھی والدان اس خامن نے آدھی بی بی نو اس مقام دے ہوتے دفن کیتا ہے سامعین زی وقار حاجی صاحب کہندے نے میں اس نوجوان نو آکھیا بیلیا میں ایک گل پوچھنا چاہنا وا کہنے لگا بابا جی پوچھو میں آکھیا کیا تیری ماں تیرے پیو نو گالا کر دی ہوندی سی کہنے لگا سرکار کی پوچھ دے جے گالا کڑنیاں شروع کر دی سی انج لگدا سی جی میرا کاٹ چل گیا ہے گالا بند کرن دا نام ہی نہیں لیندی سی بچے نو لے کے حاجی صاحب حضور قبلہ خواجہ صاحب دی بارگاہ دے مسجد وچ لے کے آگے عرض کر دے سرکار یہ اس ترخانی دا پتر ہے آپ نے فرمایا پترا تیری ماں نو قبر چ عذاب ہو رہا ہے 2 وجہ تو ایک تیرے باپ نو گالا نکال دی سی آپ دے باپ نو کہہ دے اینو معاف کر دے وے دوجی وجہ اے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آستانہ علیہ مہربان شریف آستانہ علیہ رسول اللہ والا علیکہ و صحابہ ٹھیک اللہ میرے پیر دی جُتی چیکے جی میں چڑیاں چوکن بار دیاں میرے پیر دی جُتی چوکے جی میں چڑیاں چوکن بار دیاں ایتھے ہر ویلے لنگر جاری ایتھے ہر ویلے لنگر جاری نئی ریساں میرے بابے عبدالخالق دے دربار دیاں میرے پیر دی جُتی چوکے جی میں چڑیاں چوکن بار دیاں بیلیو اینا ٹوٹیاں دا پانی جے ٹھنڈا اینا ٹوٹیاں دا پانی جے ٹھنڈا جب پی لیے تکلے جا ٹھار دیاں میرے پیر دی جُتی چوکے جی میں چڑیاں چوکن بار دیاں
اگے ایدر سی لنگر جاری اگے ایدر سی فیض جاری ہن ایدر بھی فیض جاری تے میرے پیر میرے علی شاہ دے دربار دیاں نہیں ریساں میرے پیر میرے علی شاہ دے دربار دیاں میرے پیر دی جتی چوکے جی میں چڑیاں چوکن بار دیاں جناب بزرگ سنا خان محمد ساق صاحب جو کہ پیر صاحب کی محبت میں بڑے پیارے انداز میں نعت رسول مقبول سنا کر ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہا سی. سامعین عزیز وقار، آج ہم نے نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، ہم نے تو بابا سیدھا مدینے جانا ہے. ذرا اچھا آکھو سبحان اللہ. اچھا یار جے تہاڈا مدینے دا پروگرام نہ بنے تے مینوں کلا دے جے سبحان اللہ اچھا کہو. یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے انہوں ایسے سال مدینے بلا. یا اللہ جڑا ہور اچھا سبحان اللہ بولے انہوں ایسے مہینے مدینے بلا. یا اللہ جڑا ہور اچھا سبحان اللہ بولے انہوں آج رات کمری والے دی زیارت کرا. ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا جنہیں عشاء کی نماز پڑھی ذرا وہ آکھے گا سبحان اللہ. اچھا اگے لوکی دال ساگ کھا کے نا تے ککڑ دی بانگ تو اٹھ پیندے سی، ہن ککڑ کھا کے تے جنہیں مولوی دی بانگ تے نہیں اٹھتے. ذرا اچھا آکھو سبحان اللہ. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس دن صبح دی نماز دے نمازی تو جمعے دی نماز دے نمازی برابر ہو جائیں گے، سوائے دین اسلام کو دنیا کی کوئی مذہب رہنا ہی. سبحان اللہ. آج سارے نماز شروع کر دیو، خدا دی قسمیں تواڈے حالات بھی بدل جان گے، ہر بندے دے نظریات بھی بدل جان گے. سامعین عزیز وقار، میرے نبی مکرم شفیع معظم شب اسراء کے دولہا، مار کی ارض و سما، رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے پیغمبر، عرب کے جھومر، عجم کے زیور، امن و سکون کے پیکر، خدا کے پیغمبر، فاطمہ کے بابا، کعبے کے کعبہ، تاجدار ختم نبوت نے ایک مرتبہ شیشہ دیکھا. میرے نبی نے اینا دیکھا شیشہ، شیشے نے سرکار کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو شیشے نے سرکار کی تصویر کھینچ کر رکھ دی. اب دیکھنا یہ ہے شیشے نے میرے نبی کی تصویر اپنے اندر محفوظ کر لی. اب ہوتا یہ ہے اس شیشے کو ابو بکر صدیق دیکھیں تو ابو بکر صدیق کو اپنی تصویر کی بجائے سرکار کی تصویر نظر آتی تھی. عمر فاروق دیکھتے عمر فاروق کو سرکار کی تصویر نظر آتی. عثمان غنی دیکھتے عثمان غنی کو سرکار کی تصویر نظر آتی تھی. حالانکہ ہوتا یہ ہے شیشہ میں دیکھوں تصویر میری، شیشہ پیر صاحب دیکھیں تصویر پیر صاحب کی، لیکن عجیب شیشہ ہے. میرے نبی کو دیکھنے کے بعد کسی کی تصویر نہیں دکھاتا. شیشے نے کہا جسے دنیا دار دیکھے وہ ہر جائی ہوتا ہے، جسے مدینے کا تاجدار دیکھے وہ مصطفی ہوتا ہے. اسے واسطے سنی کہندے ہیں جے ہووے دوستی جے کر پنگی دے نال تے پنگی تحفے دے وچ بھی پنگ دیندا اٹھن بہن تے چوراں نال ہووے تے چور 10 چوریاں دے ڈنگ دیندا. نیچ شوم کمینے دا پیار ہرش حبس دی سولی اُتے ٹنگ دیندا. ہکا کملی والے دا پیار ہے جڑا نسلاں وی رنگ دیندا. اسی پر اختتام کرتا ہوں. اعلیٰ نہ ہوتا ادنا کا پتہ کیسے چلتا، بد کردار نہ ہوتا شاپیدار کا پتہ کیسے چلتا، مفسر نہ ہوتے تفسیر کا پتہ کیسے چلتا، مدبر نہ ہوتے تدبیر کا پتہ کیسے چلتا، بڑی نہ ہوتے ولایت کا پتہ کیسے چلتا، غریب نواز نہ ہوتے عنایت کا پتہ کیسے چلتا، فرید نہ ہوتے بہشتی دروازے کا پتہ کیسے چلتا، مہر علی نہ ہوتے مستاق نبی کا پتہ کیسے چلتا، رومی نہ ہوتے محبت کا پتہ کیسے چلتا، جامی نہ ہوتے عشق کا پتہ کیسے چلتا، صدیق نہ ہوتے صداقت کا پتہ کیسے چلتا، عمر نہ ہوتے عدالت کا پتہ کیسے چلتا، عثمان نہ ہوتے شرافت کا پتہ کیسے چلتا، علی نہ ہوتے شجاعت کا پتہ کیسے چلتا. سنیو ہڑفیو بریلویو میرا جملہ دلوں کی تختی پہ نوٹ کرو. اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا خود خدا کا پتہ کیسے چلتا. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا عطائے رب جلائے رب فیوز عجب غیر طلب رحمت رب اس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے وہاں تمہارے لیے
ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੀਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਭਰਮ ਵੀ ਤੂੰ, ਮਨ ਤੂੰ ਸ਼ੁਦਮ, ਤੂੰ ਮਨ ਸ਼ੁദ്ധੀ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੁਦਮ, ਤੂੰ ਜਾਨ ਸ਼ੁद्धੀ, ਬੇਟਾ ਦੀਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਭਰਮ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਕਾਬਾ ਕਿਬਲਾ ਮਸਜਿਦ ਮਿੰਬਰ ਉਸਫ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਦੀਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਦੇਖਣ ਬਾਲਣ ਚਾਚਣ ਜੋਚਣ ਸਮਝਣ ਜਾਣ ਸਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖਟਿਆ ਵਟਿਆ ਤਕੀਆ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਦੀਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੇਟਾ ਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਜੇ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸਰਵਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਆਂ ਕਰੇ ਸੋ ਸਿੱਕਾ ਲਹਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਫੁੱਲ ਪਨ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਾਚੀਆਂ ਮਗੇਸੋ ਇਧਰ ਗਲਾਬੇ ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਦਵੇਸੋ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੁਕਨ ਕੀ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਰਮਾ ਪਵੇਸੋ ਕੋਲ ਬਹੇਸੋ ਉਠੀਆਂ ਬਰੇਸੋ ਲਸੀਆਂ ਪਵੇਸੋ ਜ਼ੋਰੀ ਜੀ ਬੰਜੇ ਬੰਜਲ ਨਾ ਦੇਸੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਟਕਾ ਸੋਨਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਟਕੇਸੋ ਜਾਨੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪੈ ਸੰਗ ਅੱਖ ਦਾਈ ਵੇ ਮਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਟਕੜੇ ਜਿੰਦੜੀ ਪਰਾਈ ਵੇ ਠਾਕੇ ਦੀ ਮਲ ਮਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਜੇਪੁਰ ਦੇ ਚੀਰੇ ਪਖ ਰਾਜ ਨੀਲਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਸੋਨਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਏ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਰਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਟ ਕੋਠਨ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਤੀ ਥੀ ਚੌਗਰ ਚੁਧਾਰ ਫਿਰੂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਤੇ ਮਾੜ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰੂ ਸਯੂਖ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰੂ ਮਤ ਯਾਰ ਮਿਲਮ ਕਹੀ ਸਾਂਗ ਸਬਬ ਇਥਾ ਮੈਂ ਮੁਥੜੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਲਬ ਸੋਨਾ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕੇ ਅਰਬ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਕੜੇ ਖਾਂਦੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਂਦੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਂਦੜੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਬ ਸੋਨਾ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਮੀਨ ਦੀ ਵਕਾਰ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਓ ਮੁਖ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇ ਯਮਨ ਮਨ ਬਾਹਮਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਖਲਾਓ ਮਿਠਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗਾਲੀ ਹਲਾਓ ਮਿਠਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗਾਲੀ ਹਲਾਓ ਮਿਠਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਖ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਦਨੀ ਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਰੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨ ਰੱਬ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਮਣਾ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਬਰੀਲ ਕਿਉਂ ਸੀ ਚਵੇਂਦਾ ਜਬਰੀਲ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਬ ਆਪ ਝੱਡ ਸੇਂਦਾ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਰੀਤ ਸਾਕੋ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਜਬਰੀਲ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਮਦਨੀ ਕੋ ਜਾਗ ਆਈ ਚੁੰਮਣਾ ਜੇ ਕਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਪੰਜ ਲਾਫਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕੋ ਬਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕੇਂਦੇ ਇਹ ਚਵਲ ਐਵੇਂ ਚੁੰਮਦੇ ਰਸ ਇਹ ਚਵਲ ਐਵੇਂ ਰੁਕਦੇ ਰਸਨ आशिक चुमनो नहीं रहते नामे नबी दा चुम चुम अखी ते लेंदे सामने दी वकार अब आपके सामने मैं अपने मसलक की बहार खतीब पाकिस्तान सामने दी वकार आपने पिंड दे अंदर मेहराबाद शरीफ दे अंदर एक अजीमो शान महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही है 11 नवंबर पर रोज हफ्ता बाद नमाज इशा जिसके अंदर ज़ेरे सदारत पीर तरीकत रहबर शरीयत परवरदा गोश विलायत जनाब हजूर पीर किबरा गुलाम मुर्तजा चिश्ती निज़ामी कादरी गोलड़ी दामत बरकातुल आलिया उन्हां दी होवेगी खुसूसी खिताब खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शीरी लसान फैज़ खुशल खान हजरत अल्लामा मौलाना ताउल मुस्तफा रिजवी खतीब आदम फैसलाबाद उन्हां दा होवेगा तमाम दोस्तों बाब नूं उस महफिल दे अंदर शिरकत दी अपील कीती जांदी है अब आपके सामने मैं दावत खिताब वास्ते दावत देना खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शीरी लसान फैज़ खुशल खान कारी कुरान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी शराज अहमद मुजद्दिदी साहब को कि वो अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे करूब जहान को मुनव्वर फरमाए उनकी आमद से पहले मोहब्बत से नारे तकबीर। अच्छा पिछले बंदे इंज बैठे ने जो बंदा रिटायर होके बैठा होता है जरा बोलो नारे तकबीर जरा ऊंची बोल मेरे वीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीम आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ आस्ताना आलिया